بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. چہرے ہوں گے اس دن جو پر رونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یا پھر کہہ لو کہ اپنے رب کے منتظر ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ، چہرے ہوں گے اس دن جو اداس ہوں گے، جن پر فکر مندی ہوگی. تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور انہیں یقین ہوگا کہ اب جو ہوگا وہ بہت ہی کمر توڑ بڑھتا ہوگا. یہاں پہ آپ کو ایک کنٹراسٹ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، ایک کمپیریزن نظر آئے گا چہروں میں، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چہرے ہوں گے اس دن جو کہ کچھ چہرے پر رونق ہوں گے، کچھ چہرے اداس ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے ہوں گے اس دن جن پر آپ کو رونق نظر آئے گی، جن پہ آپ کو خوشی نظر آئے گی، جو بہت ہی حشاش بشاش، نادرہ مینس فریشنس نظر آئے گی، بے فکری ہوگی، تر و تازہ ہوں گے وہ چہرے، خوش ہوں گے. ایز اے کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ، کہ ایسے چہرے ہوں گے جو منہ بسورے ہوں گے، جن چہروں پر اداسی ہوگی، فکر مندی ہوگی، جن چہروں پر پریشانی، بے رونقی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اٹس اے کمپیریزن. اب ایک چیز کہ جو باسرہ کا ورڈ ہے یہ بصر سے ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے پچھلی صورت میں تھا عبس و بصر، ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر واستکبر. وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ جو چہرہ تھا وہ اس میں عبس کہتے ہیں ماتھے پہ بال آنا، اور بصر کہتے ہیں شدید العبوس، کہ ماتھے پہ بال آنے کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی نفرت کا اظہار ہونا، چہرے پر بھی ایکسپریشنز ہونا. ٹھیک ہے، چہرے پر ایکسپریشن ہونا بصر ہے. اب وہ ایکسپریشن جو ہے وہ نفرت کے بھی ہو سکتے ہیں. جب انسان روتا ہے تب بھی تو اس کے چہرے کے ایکسپریشن جو ہیں وہ نارمل تو نہیں نظر آتے. فکر مندی میں بھی چہرے کے ایکسپریشن نظر نہیں آتے نارمل. ٹھیک ہے. پچھلی صورت میں جب یہ ورڈ آیا تو انسان کے چہرے پر بہت غرور تھا، کیونکہ وہ دنیا میں تھا نا، بہت غرور تھا، بہت تکبر تھا. اور and he said in هذا الا سحر یؤثر، یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں جادوئی سا کلام ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ جادو سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ان هذا الا قول البشر، کہ یہ ایک بشریہ کلام سے زیادہ کچھ بھی نہیں، کوئی خدائی کلام کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے. پچھلی صورت میں ایک انسان غرور اور تکبر اور حسد کا مارا اس شخص جو تھا، اس کے چہرے پر اس قرآن کے لیے نفرت کے اظہار تھے. اور آج سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب وہی شخص جو ہے دنیا پر شخص جب وہی آخرت میں پہنچا تو آج بھی اس کے چہرے کے ایکسپریشنز بگڑے ہوئے ہیں، لیکن غرور اور تکبر سے نہیں، اداسی سے، فکر مندی سے، پریشانی سے. ٹھیک ہے. اٹس اے کنٹراسٹ. بیسیکلی یہ جو باسرہ کا ورڈ ہے یہ بھی ایک کنیکشن ہے سورہ مدثر اور سورہ قیامہ میں، کہ وہاں پر جو شخص تھا اس نے بھی عبس اور بصر کا مظاہرہ کیا، چہرے کے ایکسپریشنز کا مظاہرہ کیا، بٹ وہاں پہ ایکسپریشن جو تھے ان میں غرور تھا، کیونکہ وہ دنیا میں تھا. اب جب قیامت میں پہنچ گیا تو اب چہرے کے ایکسپریشن میں جو ہے وہ فکر مندی ہے. پھر ان دونوں آیات کا ایک اگر آپ نوٹ کریں تو یوم دن جو ہے ان میں مقدم ہے. ٹھیک ہے. کیا اس سے کیا میننگ نکلتا ہے کہ چہرے ہوں گے جو اس دن حشاش بشاش ہوں گے، جو اس دن خاص کر صرف اور صرف اس دن حشاش بشاش نظر آئیں گے. یہ وہ چہرے تھے جو دنیا میں بہت ہی مصروف عمل تھے، دنیا میں یہ بے فکر نہیں تھے. ٹھیک ہے. دنیا میں یہ مصروف تھے، اس لیے ان کے چہروں پہ وہ رونق نظر نہیں آتی تھی. ان کو کرنے کو بہت سے کام تھے، آخرت کی بہت سی تیاری کرنی تھی، ان کو ایک لمحہ بھی ضائع کرنا پسند نہیں تھا. وجوہ یومئذ باسرہ، آج یہ چہرے پر رونق نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کو یہ چہرے پر رونق نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے دنیا میں ان چہروں پہ بے فکری نظر نہ آئے، دنیا میں ان کو ایک خوف ہو کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، دنیا میں ایک امید کسی بھی کیفیت ہو، لیکن بے فکری نظر نہیں آئے گی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ، اس میں بھی یومئذ مقدم ہے. کیا مطلب کہ آج یہ چہرے ہیں، یعنی کہ اس دن چہرے ہوں گے جو باسرہ ہوں گے، اداس ہوں گے، بے رونق ہوں گے. لیکن دنیا میں شاید آپ کو ان چہروں پہ بے رونقی نظر نہ آئے، دنیا میں ان چہروں پہ آپ کو شاید اداسی، بے فکری نظر نہ آئے. دنیا میں یہ شاید بہت حشاش بشاش ہو، روز نئی سیلفی لگاتے ہو، روز جو ہے اتنی بے فکری کی زندگی کے، روز نیا فوڈ اپلوڈ کرتے ہو کہ آج یہ کھا رہے ہیں، آج وہاں سے کھا رہے ہیں، آج یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. دنیا میں اتنی بے فکری ان کے چہروں پہ، اور آخرت میں جب یہ چہرے آپ کو نظر آئیں تو بہت ہی فکر مند.
سو اگر اب سیکوینس میں دیکھتے ہیں آیات کو، وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے ہوں گے اس دن جو پر رونق ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کے منتظر ہوں گے۔ ناظرہ جو ہے وہ نظر سے ہے، جب آپ کسی چیز کی طرف نظر اٹھاتے ہیں آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کو نظر آئے چاہے نہ نظر آئے۔ اپنے رب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنے رب کو کہہ لو کہ اگر تو رب جو ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے تو اپنے رب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ لیکن اگر رب نظر نہیں آ رہا تو ان کو یہ تو پتہ ہے کہ آخرت میں اب ہم پہنچ گئے ہیں، تو جس کام کے لیے ہم دنیا میں ایفرٹ کرتے رہے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آج وہ دن پہنچ گیا، اب تو رب سے ملاقات کا دن آ گیا، تو اب نظر اٹھا کے اس کو ڈھونڈنے کی، اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کے منتظر ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے رب کو کب دیکھیں، کب ملاقات کا تو وقت آ گیا، اب کیسے ملاقات ہوگی۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس آیت میں بہت سی بیوٹیز ہیں، چھوٹی سی آیت میں بہت سی بیوٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربہا، یہ چہرے اپنے رب کے، جبکہ آیت نمبر 12 میں ہم نے نوٹ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انسان جو ہے وہ بھاگنا چاہتا ہے آخرت میں، این المفر، کہاں بھاگوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی ربک یومئذ المستقر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف ہی اس ایسے شخص کا پرماننٹ سٹے ہوگا جو بھاگنا چاہتا تھا قیامت میں۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا پرماننٹ جائے قرار آپ کے رب کی طرف ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا رب بننا بھی پسند نہیں کیا، جبکہ یہ والی جو آیت ہے جب نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، پر رونق چہرے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا رب بننا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربہا، اپنے رب کے منتظر ہوں گے، یہ اپنے رب کی خاطر، اپنے مالک، اپنے مربی، اپنے پالنے والے، اپنے ہدایت دینے والے کے لیے ساری زندگی اس سے ملاقات کے لیے کوشش کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ سو ایک طرف ربہا اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ انسان جو ہے یہ جو نیک لوگ ہوں گے یہ اپنے رب کے منتظر ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود سے کلوزنس دی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے الی ربہا، اس سینٹنس میں مقدم ہے، یہ چھوٹا سا سینٹنس بہت خوبصورت ہے، الی ربہا اس سینٹنس میں مقدم ہے، کیا مطلب کہ جو ہے کہ یہ جو حشاش چہرے ہیں ان کا یہ اپنے رب کے منتظر ہیں، یہ جنت کے اتنے منتظر نہیں ہیں، یہ اپنے اہل خانہ سے جو نیک لوگوں سے ملنے کے اتنے منتظر نہیں ہیں، یہ رب سے ملاقات کے بہت ہی منتظر ہیں۔ تو ایک طرف رب کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربہا، اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کو اپنے سے کلوز کیا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی ربہا کہ یہ جو لوگ ہیں اپنے رب کے منتظر ہیں، جنت سے کہیں زیادہ ان کو رب سے ملاقات کا اشتیاق ہے کہ کب رب کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی، آ جاؤ، لوٹ آؤ، الی ربی کی، اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ اسی کے لیے تو نیک لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں دنیا میں کہ اللہ کی رضا ملے، اللہ کی رضا ملے، اللہ کی رضا ملے۔ صحابہ کے بارے میں اسی لیے تو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو، اللہ کی رضا ملے ان کو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں اللہ کی رضا ملے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایسے لوگوں میں سے بالکل بھی نہ کرے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ، چہرے ہوں گے اس دن جو اداس ہوں گے، جن پہ بے رونقی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کے سورہ غاشیہ کی آیت مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن چہرے ہوں گے جن پہ خوف ہوگا، خشیت ہوگی، چہروں پہ خشیت ہوگی۔ پھر کنٹراسٹ میں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، چہرے ہوں گے اس دن جو بہت خوش ہوں گے، لسعیہا راضیہ، دنیا میں کی گئی اپنی سعی، اپنی کوششوں کی وجہ سے بہت راضی ہوں گے کہ بہت اچھا کیا، ہم دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہے، آخرت کی تیاری میں لگے رہے۔ سو یہ اب یہاں پہ جو چہرے ہیں وہ اداس چہروں کی بات ہو رہی ہے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، یہ لوگ جو ہیں جو آخرت کے شواہدات، آخرت کا جو جمع الشمس والقمر، آخرت کا قائم ہو جانا جو ہے اس کو دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم تو کوئی تیاری کر کے ہی نہیں آئے۔ سو they were convinced، وہ کنونس ہوں گے، انہیں یقین ہوگا، تظن، یہ جو ظن ہے یہ کنونس ہونے کی فارم میں ہے کہ یہ کنونس ہوں گے ان یفعل بها فاقرہ، کہ اب جو ہم سے ہوگا وہ فاقرہ ہوگا، کمر توڑ برتا ہوگا، یعنی کہ ڈیزاسٹرس برتا ہوگا۔